سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذکر اللہ کثیرا حتی یقول مجنون او کما قال. محترم دوستو، یہ ایک میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. حدیث تو بہت معروف ہے، فضائل اعمال میں حضرات سنتے ہوں گے، اس پر بارہا آپ نے یہ مضمون سنا ہوگا، اور ویسے علماء کرام سے بھی آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا. مشہور و معروف حدیث ہے. تو ظاہر ہے میرا مقصد تو اس حدیث کو سنانا نہیں ہے، نہ تھا کہ اتنی دور سے میں نے سفر کیا، آپ حضرات کو تکلیف بھی دی، کچھ دیر زحمت دی آپ کو کہ آپ میرے پاس آئیں، تشریف لائیں، کچھ دین کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو. تو صرف اس لیے تو نہیں بھائی میں نے حدیث آپ کو سنانی تھی، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں کہ اچھی بات سننے میں ثواب تو ضرور موجود ہے الحمدللہ سننے پر. لیکن سنانے کے علاوہ جو میرا مقصد تھا اور ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہم سنیں گے نہیں بلکہ کریں گے بھی ساتھ میں. سننے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے. خالی سننے سے تو فائدہ نہیں ہوتا، خالی سننے سے فائدہ نہیں ہوتا. سنایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ اس پہ انسان عمل کرے. اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر سننا تو بیکار چلا گیا. کیونکہ سنایا اس لیے جاتا ہے کہ آدمی اس پہ عمل کرے گا تو آخرت کا کوئی ذخیرہ بنے گا، آخرت کے کام آئے گا. خالی سن لیا، سن تو لیا، یہ تو بڑا اللہ کا کرم ہے، سنا تو دیا اللہ نے، اور پھر سنانے کے بعد کچھ ہم نے توجہ نہیں دی، اس پہ کچھ عمل ہی نہیں کیا. ایک اور کام خراب ہو گئے تو بھائی اللہ پاک تو پھر اس کا حساب لے لیں گے. کوئی بھی عمل، کوئی چیز بھی ہم اللہ کی توفیق کے بغیر کر سکتے ہیں. آپ جو آ گئے، میں جو آ گیا، یا جو میں نے یہ درود شریف 3 دفعہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اتنی بڑی بات ہے درود کا 1 دفعہ پڑھنا، معمولی چیز تو نہیں ہے. اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں بٹھا لی ہے. آپ جیسے نیک حضرات میں ثبوت ہو گئی، یہ تو سب اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ کی توفیق نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ اتنے آدمی ہیں پورے پلیٹ فارم میں، اللہ نے ان کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ آپ کے نواز بھی تو ہوں گے ماشاءاللہ، پھر بھی ماشاءاللہ بہت بڑا مجموعہ ہے اللہ کے فضل سے.
اللہ کا بڑا کرم ہے اس مسجد میں. لیکن ہے کیا چیز یہ؟ اس لیے اس پہ ہمیشہ احساس کرنا چاہیے انسان کو کہ ہم ہر بات کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں. وہ اتنا آسان سمجھ لیتے ہیں کہ بس کوئی ہے ہی نہیں. پہلے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ تو نے یہ عمل مجھ سے تو نے کرا دیا، ورنہ میں کیسے کر سکتا تھا. تو نے مجھے رستہ مسجد کا دکھا دیا، تو نے کسی انسان کو بٹھا دیا، تو نے یہ بات کر لی. تو جب انسان اس احساس کے ساتھ کوئی بات سنتا ہے کرتا ہے تو الحمدللہ وہ ایک عظیم عبادت بن جاتی ہے انسان کی، اور اللہ کا اس کا بڑا مقام ہو جاتا ہے اس کے سوچنے کا کہ بندہ تو بھائی بڑا گریٹ ہے، ماشاء اللہ، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، سب تیری ذاتی ہے میرا مولا. اور یہ تم نے طاقت دی ہے بولنے کی، چلنے کی، کھانے کی، پینے کی، تو سب کو دی ہے. اگر اسی طاقت کے ساتھ تم مجھے کوئی گندا کام کرا دیتا، کرتے نہیں لوگ کہ برا کام کرا دیتا، لیکن تیرا کرم کتنا ہے کہ تم نے میرے سوچ کو بدل دیا کچھ دیر کے لیے، اور تم نے مجھ سے یہ عمل کرا لیا. تو اس پہ تو اللہ کا بہت شکر کرے. تو بھائی سننے سے بات تو نہیں بنتی، تو اللہ کا بہت بڑا کرم سنا دیا، لیکن اللہ کے پوچھے گا سنانے کے بعد میں نے تیرے پہ اتنا بڑا کرم کیا، احسان کیا، تو نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا تھا. تو آج کے بعد تو یہ ایک چیز تو پکی کر لیں کہ جب اللہ توفیق دے ہمیں کسی تعلیم میں بیٹھنے کی، یا کسی نیک انسان کی بات سننے کی، یا کسی عالم کی بات سننے کی، تو کبھی بھی یہ نہ آدمی سمجھے میں خود آ گیا ہوں، نہیں، فوراً سمجھے اس ذات نے مجھے بھیجا ہے اور کل مجھے اس کا حساب ہوگا. یہ عالم جو ہے، یہ نیک انسان جو ہے، یہ سب ہے، یہ اس کی ڈیوٹی لگا دی مجھے سنانے کی، یہ میرے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. اتنا اہم سمجھے اپنے آپ کو. اللہ کے نزدیک ہر آدمی بہت اہم ہے کہ یہ جو مجمع لگا ہے، یہ عالم صاحب جو بیٹھے ہیں، یہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، ان جو تقریر کی ہے، کسی کے لیے نہیں آئے، یہ سب اللہ نے میرے لیے کیا ہے. دیکھیں کتنا انسان عاجز ہو کے جھکے گا اس کی طرف کہ میں اتنا گندا تھا، اگر میں آج نہ بیٹھتا اور عالم صاحب کے دل میں اللہ یہ بات نہ ڈالتا تو میں تو بھی جہنم میں چلا جاتا. اگر میں بات نہ سنتا کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے تو میرے لیے تو بڑا کام خراب ہو جاتا. تو یہ سارا کرم میرا مولا، جتنی محفل جمائی تو نے، لوگ بلائے تو نے، اس سارا تو کرم میرے پہ ہی ہے کہ آپ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، ان کی زبان سے اللہ سے نکالے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگا دی تو نے مجھے صحیح کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے انشاءاللہ. تو نے مجھے بات سنا دی، اب تو ہی مجھے توفیق دے اور طاقت دے دے کہ میں اس بات پہ تھوڑا عمل بھی کر سکوں. کرتے ہیں بھائی سارے یہاں نیت کرتے ہیں، اونچی آواز کریں. اللہ سن رہا ہے. پوچھے گا کہ تو بولا کیوں نہیں تھا اس وقت، اس لیے کہلوا رہا ہوں آپ سے، میرے کوئی نمبر لگنے اس کو تاکہ اللہ کے ہمیں گواہ ہو جائے گا. فرشتے کہیں گے نہیں جی اس نے بولا تھا، اس نے اپنی نیت صحیح کر لی تھی مولا، اب اس مجلس کا تو ثواب بھی پہنچا، جو بات ہو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک چیز، چاہے اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دیا ہو، کتنے بڑے آپ محدث ہیں، کتنے بڑے آپ بزرگ ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن جب اللہ کسی مجلس میں بٹھا دے تو اپنے آپ کو بالکل پیدل سمجھے آدمی، سب سے بڑا گناہگار سمجھے، سب سے بڑا جاہل سمجھے، سب سے بڑا ادنا سمجھے. کیوں کہ جو آدمی اللہ نے بھیجے بتانے کے لیے، جب تک آپ اسے کمتر نہیں سمجھیں گے، ہر لحاظ سے، علم سے، حدیث سے، سب سے نہیں سمجھیں گے، آپ کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کو دل میں نہیں جائے گی بات. آپ سمجھیں گے میری بات؟ تو اس میں سب سے بڑا غرور تو اللہ کا کہتا میں کچھ نہیں، اللہ میرا علم کچھ نہیں، میری حدیث سے کچھ نہیں، مجھے ریکٹیفائی ہونا تھا، مجھے اپنی اصلاح کرنی ضروری تھی، میری کافی چیزیں کمزوری تھی، تو نے اس شخص کو بھیج دیا میرے سامنے. تو اس وقت میں اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھا ہوں، سب کچھ بالکل نیچے ہوں، اپنے ہاتھ نیچے کرتا ہوں، اور اس کی باتیں میرے دل میں ایسے اتار دے کہ میں عمل کرنے والا بن جاؤں. دو بات سمجھ آ گئی؟ تو جب بھی کسی مجلس میں اللہ توفیق دے، میں بزرگ ہوں، یہ نہیں، بالکل نہیں، میں فلاں آدمی ہوں، میں تو یہ ہوں، یہ کون ہے، یہ کس کے بات سن، بالکل نہیں. کہ اللہ نے اس آدمی کو بھیجا، بھائی یہ تو کچھ چکر ہے، اب اپنے اور لوگوں کو نہ دیکھیں کتنے آگے کتنے کوئی نہیں، بالکل گنے بھی نہ، آدمی کو توجہ بھی نہ دیں، احساس بھی نہ کریں وہ کیوں نہیں ہے، اسے بلایا تھا، اتنا مجمع کیوں نہیں، بالکل نہیں. بس مجھے واحد میری ذات ہے جس کے لیے اللہ پاک نے سب کچھ محفل سجائی ہے. جس نے یہ احساس نہیں کیا بہت متکبر انسان ہے، کبروں سے بھرا ہوا آدمی ہے. ہوتا ہے میرے میں تو نہیں، اس میں خرابی تھی. بعض دفعہ ایسے بات چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی اللہ کی بات ہوتی ہے نا، تو کسی انسان میں واضح بات ہوتی ہے بیچارے کی، کوئی ہے اس میں زیادہ نظر آ رہا تھا، 2-3 آدمی اس کو جانتے ہیں، جب وہ اللہ اس کی اصلاح کر ہوتا ہے سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں. مثال کو کسی کی داڑھی نہیں ہے، کوئی ہے اس میں زیادہ نظر آ رہا تھا، 2-3 آدمی اس کو جانتے ہیں، جب وہ اللہ اس کی اصلاح کر ہوتا ہے سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں. مثال کو کسی کی داڑھی نہیں ہے،
یہاں تو ماشاء اللہ سب کی ہے، بریڈ فروٹ ہوتی اچھی بات ہے، سنت میں عمل کرتے ہیں. میں اللہ میں دلوں کی ڈال دے ایسی بات، اللہ ڈالتا ہے نا، میں خود تھوڑی بول سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی داڑھی والے کی اصلاح کرنی ہو، کس نے کوئی مطابق شریعت کی داڑھی نہیں رکھی. شریعت کی داڑھی کیا ہے یہ تو سنتے ہیں مقام سے. شریعت کی داڑھی جو ہے ایک آن ویسٹ، ایک یہ اس کو کہا جاتا ہے داڑھی. اس سے کم جو ہوگی وہ داڑھی نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب میں داڑھی نہیں ہوگی. یہ فیصلہ ہے سارے اماموں کا فیصلہ، متفق کا فیصلہ ہے کہ داڑھی کا جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ بھائی کتنی ہو، ایک مشت ہونی چاہیے. زیادہ کر لیں فبیہا، لیکن اس سے کم جو ہوگی یا کاٹے گی، کٹوائیں گے یا بھونیں گے، اس کا نام داڑھی نہیں ہے. اللہ کی کتاب اس کو وہی سزا ملے گی، اس کا وہی ٹائٹل ہوگا جو داڑھی نہ رکھنے کا ٹائٹل ہوتا ہے. اجازت پکی، کبھی خوش نہ ہو کہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. داڑھی نہیں ہے. داڑھی کتنی ہوگی؟ ایک. کہاں سے؟ چاروں طرف سے. ہاں قدرتی اب کسی کے بیچارے کی آئی نہیں تو کھینچ تو نہیں نہ ہو سکتا، اب اس کے سب 3 بال ہے الحمدللہ، اللہ کی کتاب میں پوری داڑھی ہے، مکمل داڑھی ہے. لیکن جس کے اللہ دی ہوئی ہے اس کو خبردار اس کو داڑھ نہیں کاٹنی نہیں چاہیے. کتنی؟ ایک مشت داڑھی رکھنی چاہیے. اس مثال وہ مثال میں دے رہا تھا، تب کسی کا ایسا ہے تو میں مثال کر رہا ہوں تو لوگ کیا کرنے لگتے ہیں، اس کو دیکھنے لگتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اس کا مطلب وہ اپنے آپ اپنے اصلاح نہیں کر رہا، بلکہ کس کی کر رہا ہے؟ دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں. اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ چیز، بہت ناپسند ہے. تو میرے بھائی یہ چند چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں کسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے. تو یہ بھی حدیث ہم نے سنی الحمدللہ، اس کا مضمون ہمارے سامنے ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں سنا دیا، بٹھا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے عرض کیا کہ آپ سے میں سب سنانے تو نہیں آیا، سن تو ہے آپ، میں سنانے نہیں بلکہ سنانے کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ہم نے عمل کریں گے، دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی الحمدللہ، تاکہ مکمل مجلس مکمل ہو جائے ہماری. سنا بھی اور ہم نے کیا بھی، بالکل فرسٹ کلاس کا. اچھا کیا بھی نہیں بلکہ کیا ہے کہ یہ جو اب بات کہی جا رہی ہے حدیث کے اندر، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اختیار بھی کرنا ہے. بات سمجھے، اپنی زندگی میں اختیار بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی سنا ابھی ہم نے عمل کر لیا بعد میں چھٹی، اس کا بھی حساب ہوگا. جس نوعیت کی بات آ رہی ہے، مثال کو نماز کا حکم آ رہا ہے، تو اب یہ بھی نماز تو ٹھیک ہے، نماز ہم نے پڑھ لی، ہم نے کہا آپ نے سن لیا، مغرب کا ٹائم ہوگا سب نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب اس مغرب کے بعد ہی میسج ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس مجلس سے ہم یہ کہہ کے اٹھیں گے انشاءاللہ ہمیں نماز کا میسج پہنچ گیا ہے اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ہمیں پتہ چلے اس کا کتنا فائدہ ہو کتنی سزا ہے. اب ہم باقی زندگی بھی نماز پڑھیں گے، تو پھر مکمل ہو گیا آپ کا ٹاپک. بات سمجھ گئے میری؟ اب ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ تینوں چیزیں ہم نے کرنی ہے. حدیث سننا ہے، سننے کے بعد کرنا ہے، اور کرنے کے بعد جیسے حدیث کہے گی. اب کہتی ہے اس دفعہ آپ نے 3 دن کرنے تو 3 دن کریں گے، وہ کہیں گے 4 دن کرنے تو 4 دن اس عمل کو کریں گے، اور کہتے ساری زندگی کرنے تو ساری زندگی کریں گے بھائی. پکی بات. اور ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ جو کام کراتے ہیں بہت آسان ہوتے ہیں، بہت آسان ہوتے ہیں، ڈرنے کی بات ہے. تو اس حدیث میں بہت زبردست صحابی ہیں، ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری رحمۃ اللہ، تو وہ نبی قسم کے قول شریف پیش فرماتے ہیں، اور بڑے عجیب انداز سے حدیث ہے. مفسرین جو لگتے ہیں اس میں نبی قسم ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی پہلی چیز اذکروا اللہ کثیرا، سبحان اللہ، پوری امت کو، ایمان والوں کیا کہا کہ ذکر کرو، لیکن ذکر بھی ایسا کرو کثرت کے ساتھ کرو. میسج پہنچ گیا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب. کون کہلوا رہے ہیں؟ اللہ. اچھا، نبی کریم ذات کرامی کیا تھی؟ قرآن کی تفسیر تھی. یہ جو بات کہی جا رہی ہے سرکار میں فرما رہے ہیں اس کو اللہ کثیرہ، تو یہ کیا حقیقت میں قرآن کی ترجمانی فرما رہے ہیں اور قرآن کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں. اللہ نے پورے قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کا ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو، وذکر اللہ کثیرا وذکر اللہ کثیرا وذکر، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اور اس پر نبی پاک نے اس کی تفسیر بھی فرما دی، وذکر اللہ اذکر اللہ، ذکر کرو
یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو، ذکر کرو اور کتنا کرو؟ کثیر کرو۔ اللہ اکبر، کیا کرو؟ کثیر ذکر کرو۔ اب یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کا ذکر ہم نے کرنا ہے۔ اب ذکر کرنے سے مراد نہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ دینی ہے، یہ مقصد نہیں ہے کسی۔ وہی سارے احکامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ چلو اب ذکر کرنا تو یہ چیز چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، نفل چھوڑ دیں، تبلیغ چھوڑ دیں، تعلیم چھوڑ دیں، قرآن چھوڑ دیں، حدیث چھوڑ دیں، علم چھوڑ دیں، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں۔ ہر جگہ پہ فٹ ہوتی ہے وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں۔ اللہ نے 5 وقت حکم فرمائے نماز کا، فٹ ہو رہی ہے۔ کیسے کہ اس 5 وقت میں ہم تبلیغ بھی کر رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد علم بھی سیکھ رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، فقہ بھی چل رہا ہے، حدیث بھی چل رہی ہے۔ آپ کی نماز ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ جو حکم فرما رہے ہیں ذکر کرو، تو ذکر کرنے سے کہیں یہ نہیں ہو رہا کہ ہمارا کوئی اور شعبہ جو دین کا ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، بالکل نہیں۔ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ سمجھے ہی نہ، قرآن کو سمجھے، اللہ کے حکم کو نہیں سمجھاؤ، کبھی ایسے ہو سکتی ہے بات؟ ہر چیز اپنے کا موضوع ہے، اور اسی طرح ہے۔ یہ اشکال جو ہے ہمارے ذہن سے نکل جانے چاہیے، بالکل کسی چیز میں ڈسٹرب ہمارے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کثیر ذکر کرو، تو کثیر تو بھائی اب کیا کریں؟ شاید کثیر تسبیح ہے 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، نئی ڈیفینیشن اللہ۔ اب اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، مفتی نہیں فرما رہے، عالم نہیں، بلکہ کون؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی اس حدیث کے اندر، بڑی آسان کر دی کہ کل جھگڑا نہ ہوگی، میں تو کثیر ذکر کرنے والا 1000 دفعہ کرتا تھا، میں تو 1 لاکھ دفعہ تسبیح کرتا تھا، میں تو 3 دفعہ درود شریف پڑھتا تھا، میں تو اتنی تسبیحات کرتا تھا۔ فرمایا نہیں، تفسیر کچھ اور چیز ہے۔ اس کا ایک معیار دیا ہے اسی حدیث کے اندر، سبحان اللہ، بڑا عجیب معیار دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ تم نے ذکر کرنا ہے، اور ذکر کرو حتیٰ یقول مجنون، سبحان اللہ، کہ اتنے کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ وہ کثرت سے کیا کہ جب کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے۔ یہ ہے کثیر ذکر، کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگے، پاگل سمجھ لگے، تمہارے پہ خبر طاری ہو جائے اللہ کا ذکر کرو۔ اس قدر کثرت سے ذکر تم نے کرنا ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو پتہ 2 چیزوں کا یہ چلتا ہے کہ اس قدر ضروری ہے یہ اللہ کا ذکر ہمارے لیے، اتنا ضروری ہے ہمارے ایمان کے ساتھ یہ ذکر کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ منالا کبھی اتنا زور نہیں لگاتا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا کہ ادھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ذکر اور ذکر کثیر کے بعد تمہاری فلاح ہو سکتی ہے، اس کے بغیر فلاح نہیں ہے۔ ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ کثیر کیا ہے کہ جب تک اتنا ذکر ہو کہ لوگ تمہیں سمجھ لیں گے یہ پاگل ہو، اتنا ذکر کرتا ہے، اتنا بڑا ذکیر ہے، مجنون سمجھنے لگے لوگ، آپ کو خبت ہو گیا اس کو اللہ کا ذکر کا۔ تو یہ چیز جو بتا رہی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، پرموٹ کرتی ہے، روشن کرتی ہے کہ کس قدر ضروری ہے ایک ایمان والے کے اللہ ذکر، کیا کچھ اس میں ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم اتنا بڑا ہے، اور نہ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اس کا، بہت بڑی چیز ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ آخرت میں جا کے پتہ چل جائے گا جب قیامت میں ہوگی، ہائے 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 یہ کیا ظلم ہو گیا ہمارے سے، یہ ہم نے غلطی کیسے کر دی۔ تو وہ تو بہت ٹو لیٹ، ختم ہو چکا ہوگا معاملہ۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، بتا رہا ہے، کسی کو 70 سال میں بتا رہا ہے، کوئی 80 سال کا عمر میں بیٹھا ہے، کوئی 90 سال کا آدمی بیٹھا ہے، کوئی جوان بھی بیٹھا ہے، کوئی بچے، سب کو اللہ پاک سنوا رہے ہیں یہ بات کہ کل یہ حجت قائم نہ ہوگی تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تمہیں قرآن پڑھتے تھے پتہ نہیں چلا، اللہ اکبر، تم حدیثیں سنتے تھے تمہیں پتہ نہیں چلا، علم سیکھتے تھے تمہیں پتہ نہیں چلا، تمہیں قرآن میں کہیں نظر نہیں آیا میرے حکم کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا، اتنے اگنورنس تھے تم، اتنے جاہل ہو گئے تھے کہ اللہ کی اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ میں اتنا زور لگا رہا ہوں پورے قرآن کے اندر، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اور تم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا۔ چلو آدمی بھی میں نے بھیجے،
ہر عمر میں تمہیں سمجھایا. اور میرا تو سنت الہی ہے کہ اگر 80 سالوں میں ایک بات آپ پہنچ رہی ہے اور 80 سال آپ نے وہ عمل نہیں کیا تو میری تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت آپ اس کی نیت کرتے ہیں تو 80 سال کا ثواب لکھ دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. ایسے رحیم ہے. اگر آج ہمیں احساس ہو رہا ہے اللہ کا ذکر کا اور 80 سال ہم نے ضائع کر دی ہیں, ہم کثیر ذکر پہ نہیں پہنچ سکے اور اس طرح مر گئے تو قبرستان بھرے پڑے, کیا ہوگا ہمارا حال؟ کہ اس کا جواب ہمیں نہیں دینا ہوگا؟ مجھے بتائیں. نہیں جی یہ تو بزرگ ہیں وہ ذکر کرتے ہیں, نہیں جی تو اللہ والوں کا کام ہے. اللہ کے بندے ہر مومن کا کام. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ہر ایمان والا چاہے کسی سٹیٹس پر ہے, کسی درجے پر ہے, کسی مقام پر ہے, ہر عورت مرد سب پر لازم ہے چیز. کسی سے تشنا نہیں ہے کہ آپ کا اس کو تو ضرورت نہیں ذکر کرنے کی. عام اللہ کا حکم ہے ہر انسان کے لیے. اور کسی فیلڈ میں ہو, کسی جگہ کام کر رہا ہو, کتنا بڑا عمل کر رہا ہو, تو بہت کہنے کی باتیں اگر میں آپ کو تفصیل کی سنا دوں, ایک ایک کر کے اللہ نے بتایا. کسی جگہ بھی ایسا نہیں, کسی جگہ بھی آدمی کھڑا ہے دشمنوں سے لڑ رہا ہے, گھر میں کر رہا ہے, باہر جا رہا ہے, علم دے رہا ہے, علم سکھا رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, ہر جگہ حکم لازم ہو گیا انسان پر. کیا کرے؟ مجھے بولے اللہ کا ذکر. بتائیں کتنا اہم ہے. اور کیا ہے؟ پاگل ہو انسان اتنا کرے. اچھا یہ ہمارے لیے بڑا عجیب لفظ نہیں ہے یہ پاگل ہونا. جو میں آپ لفظ کہہ رہا ہوں پاگل, یہ بہت معروف ہے ہم سے. میں معذرت سے کہتا ہوں سب پاگل ہیں, اور ہم اس کو کہتے ہیں عقل مند. جو یہ لفظ آیا حدیث میں وہ تو ہم ہیں, آلریڈی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے پاگل ہم ہیں کہ ہمیں لوگ جتنے ہم پاگل ہیں نا اتنے لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے یہ. سبحان اللہ. یعنی اندازہ لگا یہ ہمارا اسٹیٹس دیکھیں. سب پاگل ہیں. کس چیز پاگل ہیں؟ دنیا پر. وہی جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا محبت اللہ سے ذکر سے کرو, اتنا کرو کہ لوگ پاگل کہیں. تو اب دنیا سے ہمیں اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, 7 گھنٹے کام کر لو پھر نہیں ہم رجتے, 8 گھنٹے کر لو پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, 10 گھنٹے کر لو پھر بھی نہیں کرتے. سونا جاگنا حتیٰ کہ یہ ہم کھڑے کھڑے پوری زندگی میں دیکھا لوگوں کیسے گزرتی کہ ایک سینڈوچ کھاتے ہیں, ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ماں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں. نہیں میں دکان پہ جانا, میں ان ٹیکسی چلانی, میں ان ہے کم کرنا, میں وہ کرنا ہے. چلت پھرت میں اس کی زندگی ایسی ساتھ بچوں کو چھوڑا ہے, بیوی کو چھوڑا ہے, گھر کو چھوڑا ہے, اس زندگی کو چھوڑا ہے, آرام کو چھوڑا ہے. ٹیکسی چلائے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کتنی چلانی ہے. حتیٰ کہ یہ کہ بس رات کا چلا لی, اب تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں, اس کو دیتا ہوں. وہ ٹیکسی رکنی نہیں چاہیے. اب دن کی شفٹ چلے گی, دن والا رات کو آئے گا, اور اسی طریقے. اب دیکھیں یہ انسان ہے یا پاگل ہے؟ پاگل ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی جی, کمال کرتے, کیا پیسہ کمایا جی, کی کڈے نے مکان نے نسو اے جی, پتر ہوتے ہیں جی, پتر ہوئے ساڈا بیٹا ہوتے اے دیکھو جی, دیکھو ماشاء اللہ, پاگل ہو گئے جی پیسے کما کما. کہتے ہیں نہیں پاگل. اور پاگل کون ہوتا ہے؟ مجنون کون ہوتا ہے؟ مجھے پتا ہے. اللہ اس کو کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑا احمق ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ احمق. اور اللہ جس کو عقل مند کہہ رہا ہے اولی الالباب, اس کی تعریف کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. سبحان اللہ. اللہ کا اسٹینڈرڈ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں عقل مند وہ آدمی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, چلتے بھی, اٹھتے بھی, بیٹھتے بھی, کھڑے بھی, یعنی کثیر ذکر کرتے ہیں. یہ عقل مند ہیں. اور ہمارا بندہ کیا کہتا ہے جی, اے بندہ عقل مند ہے, یہ دیکھو اے جی جانتا ہے سب کچھ. حال جی ہمارا اتنے عقل مند ہم ہو گئے کہ ابھی 80 سال کی 90 سال کی عمر ہوگی, گھر سے چلے مسجد نماز پڑھنے. مثال دے رہا ہوں آپ کو, بالکل کی مثال ہے. ہاتھ میں انہیں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے, چلے مشکل سے جا رہا ہے, پوتا ساتھ چھوڑنے آ رہا ہے. چلتے چلتے کیا کہتے ہیں, او پتر دیکھیں کوئی لگیا کوئی نوا مکان سیلتے, ماری نظر سے کوئی مار دے, انہوں دس دیں گے ارشد میں یار لے لے اس طرح پھر کام آ جائے گا. انہوں نے کہا بھائی سیدھے چلو, حالے کوئی مکان دیکھتے نظر تے مار یار کوئی سیلتے لگ گیا ہے. مسجد نماز 80 سال 90 سال عمر ہے, ابھی بھی دیکھا سیل بھی کوئی لگے تو میں لے لوں, کہ دکان بکری تو لے لے. What a stupid we are. لا حول ولا قوت الا باللہ. بس صرف سائن رہ گئے ان کے دستخط ہونے کے لیے, پہنچ گئے, فائل پہنچ چکی ہے ان کی, سائن ہونے,
لیکن وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیلا ہے کوئی مکان پہ لگا ہوا بھی، یہ بھی لے لیتے ہیں، 2 ہو جائیں گے، بچے خیر کریں گے، 3 لے لیتے ہیں، پوتوں کا خیال، اس کا خیال. اور یہ ہے کیا چیز؟ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا پاگل کوئی ہوگا؟ یہ تو وہ کر رہا ہے کہ اگر ساری زندگی کماتا بھی رہے اس طرح پھونک سے اڑ جائے گا، اور اڑتا ہے، قبرستان بھرے پڑے. یہ کرنے والا آج تک کوئی ساتھ نہیں لے گیا، تو یہ بیوقوف نہیں ہے تو اور کیا ان کی رہائش گاہ پر. اور اللہ کہتا ہے جن کو میں عقل مند کہہ رہا ہوں، ذرا کہیں نا سبحان اللہ ایک دفعہ پھر گئے نا، ذرا ایک دفعہ پھر گئے نا. 3 درخت جنت میں لگ گئے. ایک سبحان اللہ ایک پلے میں رکھ دیں آپ، اور ساری زندگی کی دنیا مافیا، سلطنتیں، حکومتیں، مال، پیسے کے مالک، بادشاہ دوسری سمت رکھ دیں، خدا کی قسم یہ ہوا ہے، تنکا ہے، اور یہ کام آئے گا آپ کو جنت کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی ہو، بہت بار نظر ماری، تعلیم دے رہے ہیں، شاگرد تھے. کیا ہے؟ کسی نے پاس کپڑا نہیں، کسی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کسی نے دھوتی پہنی ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ صحابی ہیں جن کو استغفر اللہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل تھے جی، کمائی کر دے کوئی لاندے پیسے کتنے لگے رہے ہیں. اللہ ان کو کیا، اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے، ان کی شکلوں کی تعریفیں کر رہا ہے، ان کی عبادتوں کی تعریف کر رہا ہے، ان کے سجدوں کی تعریف کر رہا ہے، ان کی رونے کو بتا رہا ہے قرآن میں کہ کیسے روتے ہیں، کیسے دل کانپتے ہیں ان کے جس نمازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ساری رات اللہ کی سمت پہ کھڑے رہتے ہیں، صبح ہو کے رات و قطار روتے ہیں. اللہ ہمیں پتہ نہیں بات سمجھ ہوئی، ہمیں معاف فرما دیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں. کیا انسان تھے وہ، مجھے بتائیں. اللہ کے نبی نے احد کے پہاڑ کی طرف دیکھا کہ صحابیوں کوئی چاہتا ہے احد کے پہاڑ کو عمل کر لے، چمپ مارا. چھوٹے موٹے صحابی نہیں تھے یہ، چھوٹے صحابی کے بعد سب کچھ صحابی ہے ہی نہیں چھوٹا، کوئی ہے ہی نہیں چھوٹا. کیوں؟ اس سے بڑا مجھے کوئی انسان دکھا دے، قیامت تک دکھا دے، چلے غوث قطب کچھ بھی لے آئے، تابع لے آئے، صحابی کی جوتیوں کی گرد تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. ایسی شخص تھے. تو جب احد پہاڑ تو یا رسول اللہ یہ احد پہاڑ جتنا عمل تم کر سکتے ہو، یہ نام کیسے کریں گے، پتہ نہیں کون سے نفل پڑھیں گے، کون سی. کہتے نہیں میرے صحابی بہت آسان دین ہے، اور امت تک یہ بات پہنچا دے. نہیں کیا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو، کتنا ثواب. یہ عادت ہی ڈال دیں کہ جب بھی کوئی اچھی بات ہو، گھر سے نکلیں، مسجد میں آئیں، ٹھنڈی ہوا لگے، گرم ہوا لگے، گھر جائیں، اچھا کھانا ملے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نہیں تھکتا ثواب دینے سے میرے بھائیو. اتنے درخت لگ جائیں گے. درخت تو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی مثالیں دی ہیں دوستو، یہ نہ ایک ٹالی کا درخت ہے، یہ نیم کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے. جس درخت کی اللہ بات کر رہے ہیں وہ جنت کا درخت ہے. اس کے پھل کیا ہوں گے، اس کے سائے کیا ہوں گے، اس کی افادیت کیا ہوگی، وہ کیا کرے گا جنت میں. سب سے بڑی بات ہے کہ جس نے سبحان اللہ کا گارنٹیڈ ہو گیا وہ جنت میں جا رہا ہے. ایک فیل کی وجہ سے. اب مجھے بتائیں پاگل وہ لوگ ہیں یا پاگل ہم لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ بتائیں. سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ آپ کو جنت کی گارنٹی دے رہے. کیوں کہ جب آپ کا درخت اللہ لگائے گا تو وہ درخت آپ کو دے گا نہیں، وہ دے گا، وہ تو جنت میں جانا پڑے گا پھر اللہ کے سے. فذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ تو ایک دفعہ کا ہے. اب جب کثیر ذکر کیا جائے گا، مجھے بتائیں جو کثیر ذکر کرنے والا اٹھے گا اس کا کیا مقام ہوگا. ایک نقشہ دکھائے چھوٹا سا، اللہ کے حبیب نے ایک چھوٹا سا نقشہ دکھایا ہے. حشر کا میدان ہوگا، اللہ موتیوں کے منبر لگے ہوں گے، سبحان اللہ، یاقوت کی چمک ہوگی، سنگ مرمر کے تخت بچھے ہوں گے. حشر کی بات کر رہا ہوں جہاں انبیاء بھی چیختے ہیں. اس کا تو علماء کرام آپ بتاتے ہیں حشر سے بڑی کوئی چیز آنے والی نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر. وہاں یہ ہوگا سٹیج، سب رشک سے آنکھیں کھلے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کون سی قوم ہے، یہ انبیاء ہیں، یہ ہے کون اس وقت جو ان ممبروں پہ بیٹھے ہیں. اور جب چہرہ دیکھیں گے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں، حشاش بشاش کو لوگ ہوں گے. صحیح حدیث سنا رہا ہوں، حشاش بشاش چمک تو چہرہ، دنیا پریشان. اللہ یہ کون لوگ ہیں؟
اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے کہا تھا کثیر ذکر کرو، ذکر پہ پاگل بن جاؤ. انہوں نے اس بات کو سن لیا تھا، سمجھ لیا تھا، دل میں اتار لیا تھا، اور انہوں نے کثیر ذکر کی طرف قدم بڑھا لیا تھا. آج میں ان کو یہ مقام دے رہا ہوں کہ ان کو اس مقام پہ میں نے بٹھایا. کریں گے بھائی کثیر ذکر؟ پتہ ہے آپ کو کیسے کرتے ہیں؟ نہیں پتا نا؟ وہی سکھانے میں آیا ہوں. آج وہی سکھاؤں گا. الحمدللہ کہ آپ سب سارے جتنے اس وقت مجموعہ بیٹھا ہے کثیر ذکر کرنے والا ہو جائے گا. پتہ ہے اور کیا ہے؟ آج سے آپ شروع کر دیں انشاءاللہ. اللہ نہ کرے صبح موت آ جائے، اور میری زندگی میں تو میں صبح شام یہ دیکھتا ہوں کہ ایک مجموعہ جو ہر مجموعہ میں جہاں بہت سے مجموعے دیکھیں کہ الحمدللہ وہاں آدمی توبہ کرتا ہے، صبح انتقال ہو جاتا ہے، یا 3 دن کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، 4 دن کے بعد انتقال ہو جاتا ہے. صدیق بھائی اب مجھے کیا پتا کل آپ سے میں سے کون چلا جائے، میں چلا جاؤں آپ چلے جائیں. تو اس کو قیمتی سمجھے بات. آج آپ نے اس کو ایکسیپٹ سن لیا، سننے کے بعد آپ کریں گے، کرنے کے بعد آپ نے کہنا ہم نے کثیر ذکر ساری زندگی کرنا ہے. وہ ذکر میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ، سکھا کے جاؤں گا، اور آپ وعدہ کریں کہ آپ کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے. آپ نے اگر یہ وعدہ کر لیا آپ کا نام لکھا گیا کثیر ذکر کرنے والوں کے اندر. صرف طریقہ سیکھنا ہے کہ کثیر ذکر ہوتا ہے کیا، جس سے ہم لوگ ہمیں پاگل کہنے لگے، مجنون کہنے لگے. سبحان اللہ. کیوں کہ یہ میرا کام ہے. جس کو جو کام دیا تھا وہ کرتا ہے نا. حلوائی کو کام دو آپ کو مٹھائی کھلائے گا، گوشت والوں کو کام دو آپ کو گوشت کھلائے گا، پان والے کی دکان پہ جاؤ آپ کو پان بنا کھلائے گا پیڑا، ہے نا. حلوائی کی دکان پہ جاؤ بہترین آپ کو گاجر کا حلوہ کھلائے گا. نہیں تو اللہ والے کے پاس جاؤ تو آپ کو کثیر ذکر سکھائے گا. اس نے یہ اس کو کام دیا اللہ پاک نے. خود بھی کر، لوگوں میں بتا. مجھے بھی کہا تھا، کسی نے یہ کہا تھا، میرے حضرت نے مجھے یہ کہا تھا، ان کی حضرت ان کو یہ کہا تھا. اور یہ چل رہا ہے سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا سلسلہ. تو میں آپ کی مسجد میں آ گیا، آپ کسی کو میں جانتا بھی نہیں، لیکن آج ہم ایسے جان گئے ایک دوسرے کو کہ قیامت میں بھی یہ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اب یہ ملاقات ختم نہیں ہوگی. کیوں کہ اس ملاقات کا تعلق کسی ولیمے سے نہیں ہے، کسی شادی سے نہیں ہے، کسی جناب عید ملن پارٹی سے نہیں ہے، کسی سالگرہ سے نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے. اس مجمع کا تعلق کس تک سے ہے؟ اللہ سے ہے. آپ میرے پاس آئے، میں آپ کے پاس آئے، آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے میرے لیے قربانی دی، میں نے آپ کے لیے قربانی دی. اللہ نے لکھا کہ دونوں جو شخص تھے، آنے والا بھی بیٹھنے والا بھی، یہ دونوں شخص جو تھے ان کو میں نے چن لیا، یہ میرے محبوب بن چکے ہیں. کیا کیا مل جاتا ہے آدمی کو. میری باتوں میں یقین آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. اتر رہی ہے دل میں نہیں اتر رہی. یہ ساری حدیث ہے. یہی آپ کو روز کل بھی آئی ہوگی اثر، کل پھر بھی آئے گی، پرسوں بھی آئے گی، لیکن یہ کہاں آئے گی جو آج آ گئی ہے. الحمدللہ. مجھے بتائیں کہاں ہوگی؟ یہ تو آخرت میں پتہ لگ جائے گا. تو میرے بھائیو کثیر ذکر ہمیں کرنا چاہیے جس کا حکم ہم ملا ہے. یذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون. اور جب کثیر ذکر آدمی کرتا ہے سبحان اللہ تو یہ نہیں پاگل ہو جاتا ہے. مجنون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پاگل ہو جاتا ہے، نہیں دو پھرتا نہیں. پھر اس کی ایک تمیز سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے اور آخرت کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے. بس اتنی بات ہے. تو فضول دنیا کے پیچھے میں بھاگنا چھوڑ دیتا ہے. دنیا کو اسی حیثیت پہ رکھتا ہے کہ جتنا میرا گزارا ہونے الحمدللہ. اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے، نماز کو قیمتی سمجھتا ہے. اچھا اب یہ بھی سن لیں آپ کہ جب کثیر ذکر ہے تو اس کی افادیت کیا ہوگی. فائدہ بھی بتا دوں نا آپ کو کہ ذکر کا آخر کیا فائدہ ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ تم کثیر کرو. بھائی کچھ تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جو فائدہ اس کی حیثیت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھائی بہت ہی بڑا اس کا فائدہ پتہ نہیں کیا ہے جو اللہ کہتا ہے کرو اور کثیر کرو، ورنہ تم پچھتاؤ گے اور تم بہت زیادہ ڈیفیسٹ میں جاؤ گے. کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک ہی بات بتاتا ہوں آپ کو، اس کے بعد تو آپ ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. کہ ذکر کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوگی، ذکر کے بغیر روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، ذکر کے بغیر حج بھی قبول نہیں ہوگا، ذکر کے بغیر علم بھی قبول نہیں ہوگا، ذکر کے بغیر قرات بھی قبول نہیں ہوگی، ذکر کے بغیر تعلیم بھی قبول نہیں ہوگی، ذکر کے بغیر بزرگی بھی قبول نہیں ہوگی، تہجد بھی قبول نہیں ہوگی. ذکر کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. بتائیں منہ اٹھائے کھڑے ہوں گے آخرت میں ایسے ایسے اللہ کے سامنے.
نہیں ہوگی کوئی. میں نہیں کہہ رہا, پوری حدیثیں ہیں پیچھے. بس آدمی کو ایسے کر سکتا, پوری حدیث. کیوں میرے بھائیو؟ نماز, روزہ, حج, عبادت, سجدہ, جتنی چیزیں عبادت اللہ نے دی ہیں آخرت میں جائیں گی ہماری. بڑے بڑے آئیں گے, اس کی مثالیں ملتی ہیں حدیث میں. بڑے بڑے آئیں گے, شہداء بھی آئیں گے, عالم بھی آئیں گے, قاری بھی آئیں گے. اب بڑے بڑے لوگ آئیں گے اللہ کے سامنے, الٹے پاؤں جا رہے ہوں گے, دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے. یاد رکھنا یہ بات کہ منزل آنے والی ہے. نوٹوں کو تو بڑا دیکھتے ہیں ہم سمجھ کے کہ اور نوٹ کتنے تبدیل تو نہیں ہو گئی یار, دیکھیں وہی کوئی نہ کوئی چلی گئی ہے. 5 کے نوٹ کو بھی دیکھ کے لیتے ہیں, اس کی مشینیں لگی ہوئی ہیں کہ بھائی فرق تو نہیں ہے. لیکن جب نماز پڑھتے ہیں, او اللہ قبول کرنا والا یار, پڑھ لیتی یار, 10 لاکھ ہے یا نہیں. میں تو سب بات دیکھ لیں. روزہ پڑھ کرتے رہتا ہے یار, روزہ ہر جگہ ہو گیا جی, بس آج کی دستہ کرتے ہیں. دیکھیں اتنا معمولی سمجھا اللہ تعالیٰ کی عبادات کو ہم نے. میرے بھائی کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں, میرا سجدہ کرتے جا رہا ہے, روح کیا ہو رہا ہے, وہ کرتے لکھتا ہے. ہمیں وضو کا نہیں پتا, وضو کا نہیں پتا. اور نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں. یہ بات بس یہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے نا, حقیقت بتا رہا ہوں میں, تو اپنے دل کی بات کرتا ہوں. سب کچھ میں نے دیکھا دنیا میں, سب کچھ دیکھا بزرگی میں, دنیا میں, قرآنوں میں. میں نے تو ایک چیز سمجھاؤں دوستو, یہ بات یاد رکھ لینا, ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں رکھا ہے اور پیدا کیا صرف ایک ہی چیز کے لیے کہ بندہ نماز پڑھے. بس یاد رکھنا. ساری دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, فضل, برکتیں, جنتیں, حوریں, قصوریں, اللہ کا دیدار, قبر کے عذابوں سے بچنا, جو کچھ بھی ہے, رزق, جتنے بھی عہدے ہیں بزرگی کے, ابدال, کتب, غوث, کسی چیز سے آپ کو نہیں ملیں گے. ملیں گے تو ایک چیز سے. وہ کیا چیز ہے دوستو؟ اونچا بولو. لاکھ ذکر کر رہا ہے بندہ, لاکھ قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے, اتنا بڑا بڑا محراب اس کے ماتھے پہ عبادت کرنے گئے نوافل کا, روزے رکھ رکھ کے کمر ٹیڑھا ہو گیا ہے, حج کر کر کے اس نے پتہ نہیں کتنے پیسے لگا دیے, مدینہ منورہ کا ہر جگہ چکر لگ رہا ہے. اللہ اکبر. ہر جگہ جو پوچھ ہوگی تو ایک چیز کی کہ اس کی نماز کیسی ہے. سب سے بہترین انسان وہ ہے, سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی نماز سب سے بہترین ہے. یاد رکھنا. کسی دھوکے میں نہ آنا, کسی کی بزرگی کو دیکھنا ہے آپ نے, کسی اللہ والے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں, جانچنا ہے, پڑتال کرنی ہے, کسی عالم کو دیکھنا ہے, محدث کو دیکھنا ہے, کسی کو بہت بڑی تعریفیں, یہ سب کچھ کسی لیول کا کوئی انسان ہو, سب سے پہلے نظر اٹھا کر دیکھنے کس کی نماز کیسی ہے. بولے سبحان اللہ. بس اتنا دیکھیں کس وقت پہنچتا ہے, نماز سے کتنے بار پہلے آ رہا ہے, تکبیر اولیٰ پہ کس طرح ہے. خدا کی قسم ساری زندگی لوگوں نے ایک چیز کی حفاظت کی ہے. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں, اللہ والے ویسے نہیں بنے. یہ تصویر سے ذکر سے تھوڑی اللہ والا بنتا ہے. یہ ذکر تو آپ کو ایک چیز سکھاتا ہے, جو میں ابھی حدیث بتاتا ہوں آپ کو, میں اس کے بارے میں بات. وہ ذکر سے کوئی اللہ والا بنتا ہے, کوئی نعرے مارنے سے اللہ والا بنتا ہے, کوئی تلاوت قرآن سے اللہ والا بنتا ہے, کبھی نہیں. خدا کی قسم, جن کو ہمارے اکابرین میں سے میں آپ کی بات کرتا ہوں, اور میں دیوبند سے, خدا کی قسم ساری زندگی جو ہے انہوں نے حفاظت کی ایک چیز کی کہ کہیں ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے. ایسی ایک بات ساری زندگی ریکارڈ ملتا ہے کہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت. اور خدا ناستہ میں ایسے بزرگ کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں, کسی وجہ سے اگر تکبیر اولیٰ ان کی رہ گئی ہے, کسی وجہ سے رہ گئی ہے, تو ان کے گھر تو ماتم ہو گیا, تو مر گئے. اس نماز کا ہمارے ہاں کیا حال ہے بھائی, ذرا سوچ لو. ہم اگر بچے ہوئے ہیں, بچے نہیں ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آج جو امت پہ بربادی ہے اور جو ہو رہی ہے, جو ہوگی, کوئی گناہ نہیں, اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے اور ایسی عبادت میں دکھا دیتا ہے. لیکن ایک چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ جب میں پکار رہا ہوں بندے میرے پاس آ, اور مجھے سجدہ کرو, بندہ نہیں پہنچتا اس وقت. پھر ایک فگر آپ کو دیتا ہوں, لیٹسٹ سنی تھی, میرے دل پہ جم گئی ہے کہ ایک فگرز میں نے
مجھ تک پہنچی ہے اسٹیٹس کو کہ ہندوستان جیسے اتنا بڑا ملک ہے، کتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، کیسے بڑے تبلیغ 150 سال سے تبلیغ کا کام ہے، کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ علم کا ہو رہا ہے ہر ملک میں، ہر جگہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی مثال کیوں کہ وہیں سے نکلی یہ مثال. وہاں یہ حال ہے تو پوری امت کا کیا حال ہوگا؟ کیسے بچے ہوئے ہم؟ یہ تو ابھی عذاب ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. کوئی ملک، کوئی انسان ہم پہ ظلم نہیں کر سکتا. ہم خود ظالم ہیں خود اپنی زندگی کے. دوست کیوں الزام لگاتے ہو لوگوں پر؟ اس نے مار دیا، اس نے کر دیا. کرتا کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولو. یہ کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ پتا ہل سکتا ہے دوستو؟ یہ زمین ہل سکتی ہے؟ میری انگلی ہل سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کوئی کسی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ مسلمان کو کون مار سکتا ہے؟ کون ظلم کر سکتا ہے؟ ہو بھی ایمان والا. فکر کریں اپنی کہ بڑھتا ہے سیلاب. جب اللہ کا عذاب بڑھتا ہے تو بڑھتا ہے، رکتا نہیں ہے، چلاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، ایک ہی آیت کے اندر 7 قوموں کے قصے بیان فرمائے. سمود، عاد اور جناب ہر نبی کے امت کے حال بتائیں، نوح، موسیٰ، فرعون. اللہ نے ایک ہی صفحے پہ سب بتایا ہے. ہم کس سوچ میں ہیں؟ مجھے پتا ہے. اتنا بڑا ملک کہتے ہیں کہ صرف وہاں پر کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ حیران ہو جائیں گے آپ. میں نے سب پکڑ لیا. 5%، 30 کروڑ 30 کروڑ کے قریب وہاں پہ آبادی ہے مسلمانوں کی، 25 سے 30 کروڑ. 5% میں ایسا آدمی ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے مسجد میں. جب اس ملک کا یہ حال ہے تو پاکستان کا کیا حال ہوگا، بنگلہ دیش کا کیا حال ہوگا، باقی ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں ذرا. یہاں کیا حال ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھ رہے. ہم تو تبلیغ میں سے جاتے ہیں، پیچھے کون پڑتا ہے؟ بچ جائیں گے. سارا کچھ جو کچھ ہے کس میں دوستو؟ اگر کوئی الحمدللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا ذکر صحیح ہو گیا، میری نسبت اپنے شیخ سے صحیح مل گئی ہے، تو کسی چیز کو نہ دیکھے. کس کو دیکھے؟ پڑھنے کو نہ دیکھے. جیسا سٹیٹس بڑھتا ہے، پہلے آپ عام آدمی تھے، پھر آپ بیعت ہوئے ہیں، بیعت ان کو آپ نے ذکر کیا ہے، پھر آپ کثیر ذکر کرنے والے ہیں، تو اس سٹیٹس نہ دیکھ کے ہم نماز پڑھنے والے نہیں. آپ کا سٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو 10 منٹ پہلے مسجد پہ پہنچنا چاہیے، اور پہنچنے کے بعد وہاں کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو وہاں پھر نفل پڑھنے چاہیے، نفل کے بعد وہاں پھر مراقبہ کرنا چاہیے، مراقبہ کے بعد اپنی پھر فرض ادا کرنا چاہیے. ایک 40 دن لا کے دیکھیں اس طرح نماز پڑھنے، خدا کی قسم دل نور نہ ہو جائے تو مجھے بتائیں، کشف جاری نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتائیں، اللہ سے تعلق جڑ نہ جائے تو پھر مجھے آپ کہیں. نماز کے بغیر جس کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے کہ تو ایسا ہے جیسے تیرے جسم پہ گردنی نہ ہو، وہ انسان ہے. رو ماتم کرو، چیخو اپنے گھروں میں، کیا ہے عورتوں، اے مردوں، اے بچوں، خدا کا واسطہ عذابوں سے بچو، اللہ کے عذاب اتر آئیں گے، نہیں چھوڑے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف. ہر گناہ اللہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نماز جیسی بات کوئی چھوٹی چیز ہے. سب کچھ اللہ نے دیا، زمین پہ دیا، لیکن نماز اتنی مقدس چیز ہے، خود نبی کو بلایا ہو. سبحان اللہ. بندہ سے لگائیں کہ خود نبی کو بلایا، اپنے سامنے کھڑا کیا. اللہ اکبر. اور دو اولوی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونوں کو آپس میں گواہ بنایا اور ڈائلاگ پیدا کرایا. کتنی بڑی چیز ہوگی. 3 ہستی ہیں، حضرت موسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ. یہ سودا چل رہا ہے ایک چیز کا امت کے لیے، تو مجھے بتائیں اس کی اہمیت کتنی ہوگی. تو ہم مذاق کرتے ہیں، جھٹکے مارتے ہیں، پڑھ لے گا جی کیوں ہے، بچے ہی ہیں، چھوٹے تھے نا. حکم ہے کہ 7 سال کا ہو کھڑا کرو، 10 سال کا ہو تو تھپڑ مار کے لے کے جاؤ اس کو. سکون نہ ہے تمہیں جب تک نماز نہ پڑھے. ہر چیز سے ہم غصہ کرتے ہیں، ہر بات پہ ہمیں غصہ آتا ہے. نماز پہ غصہ کیوں نہیں آتا بچے پر؟ دعا کر دو جی، بچے ہو جائے گا جی، فضا ہو جائے گا. زندگی برباد ہے انسان کی، تو گھر برباد ہے، تو لعنتیں پڑتی ہیں اس پر تو صبح شام تک. پھر کہتے ہیں جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا. اللہ ایسے دکا نیوز بنا دیتا ہے کہ پھر تمہیں عاملوں کے پاس بھیجتا ہے، جادوگروں کے پاس بھیجتا ہے. ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ بے ایمان کر دیتا ہے. جادوگر ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں، عزتوں سے کھیلتے ہیں یہ جادوگر جتنے بھی ہیں. عامل تو یہ تو ناپاک لوگ ہیں، یہ جادو کیا نکالتے ہیں. لیکن اتنا پکا کر دیتا ہے ایمان بے نمازیوں کا کہ بس علاج ہوگا تو یہی کرے گا.
وہ نہیں دیکھتے کہ کسی ہندو سے کرا رہے ہیں، کسی سکھ سے کرا رہے ہیں، اس کی ہر چیز معتبر مقدس ہو جاتی ہے اس کے لیے. میں نے گھروں میں دیکھا لوگوں کو، خدا کی قسم، عورتوں کو دیکھا ہے عاملوں کے پاس جاتی ہیں، وہ جو حرکتیں ہوتی ہیں آپ پوچھ نہیں سکتے. بات سمجھ آئی؟ یہ دین ہے ہمارا. تو بس کرو تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی یہ ذکر کے بغیر. اب آپ سمجھ گئے اہمیت ذکر کی، کریں گے نا اب ذکر. ہاں آپ پوچھیں کیسے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے قبول نہیں ہوگی. ہر عبادت جو قبول ہوگی اس کی ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اس پہ تولی جائے گی وہ عبادت ہماری. وہ کیا ہے؟ اخلاص. مخلصین اللہ الدین. اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرا ایک معیار ہوگا آخرت میں جب سجی الحساب ہوگا. آؤ جتنے مال لے کر آتے ہو میں دیکھوں گا، ٹھیک ہے مجھے پرواہ نہیں، لاؤ نمازیں، لاؤ تم اپنے تہجدیں، لاؤ میں خوش ہوں، لاؤ. لیکن جو میں نے معیار دیا تھا دنیا میں وہ کیا تھا؟ مخلصین الدین، کہ خالص. اور خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. ایک بال کے برابر بھی اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے. دین کا جو کام بھی ہو دوستو یاد رکھنا، دین کا جو کام بھی کر رہے ہیں، ایک قدم بھی آپ کا دین کے لیے اٹھ رہا ہے تو خدا کی قسم اس میں دنیا مت لانا دوستو. اگر اس کو حاصل کرنا ہے نزدیک بھی نہ آنے دینا، دنیا کو تصور بھی نہ کرنا. وہ آگ ہے، وہ آگ ہے، آگ سے کھیلتے ہیں وہ لوگ کہ دنیا کمانے کے لیے بھیس بدلتے ہیں، شکلیں بدلتے ہیں، حدلت بدلتے ہیں، دھوم دھڑکے کرتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ قبر کے اندر کیا آگ بن جاتی ہے انسان کے لیے. ایک لفظ بھی کسی کو دین کا سکھانا ہو، اپنے مولت مل جائے، دل میں تصور بھی نہ کرنا اس کے بدلے میں کچھ چیز لوں گا اس سے، جیسے دنیاوی کام کروں گا، اس سے بدل جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ اخلاص کس کے پاس ہے؟ کہاں سے ہے؟ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اخلاص لانے کے لیے واحد ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر کثیر. پہلا انعام کثیر ذکر کا یہ ملتا ہے کہ انسان مخلص ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو. اس میں سے شرک نکل جاتا ہے، اتنا نرم ہو جاتا ہے اس کا دل کہ ہر کام بھی جو کرے گا وہ پہلی نیت اس کی یہ ہوگی کہ اللہ کے لیے کرے گا. اس کی طبیعت ہی نہیں مانے گی کہ اس میں کچھ کام کروں، کیونکہ اللہ نے علاج رکھا ہے. کل شیء ثقلۃ ثقلۃ قلب ذکر اللہ. تو یہ کثیر ذکر جو ہے تو آدمی کو مخلص بنا دیتا ہے، اس کی عبادت کو قبول بنا. اور یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ایک وہ آدمی جو ذکر نہیں کرتے ان کی عبادات کو دیکھ لیں، ایک وہ آدمی جو کثیر ذکر کرتے ہیں ان کی عبادت، ان کو رونا دیکھیں خانہ کعبہ کے سامنے، ان کا آب زمزم پینا دیکھیں، ان کا صحیح کرنا دیکھیں، خدا کی ان کا طواف دیکھیں، ان کے سجود دیکھیں، ان کے سجدے دیکھیں، ان کی دعاؤں پہ گریا دیکھیں. ان کے قلوب بن چکے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ. کریں گے بھائی ذکر؟ پکا وعدہ؟ سیکھنا ہے، سیکھنا ہاتھ کھڑا کرے. چلیں اب میں سکھاتا ہوں آپ کو کثیر ذکر سیکھ لیں. یہ اللہ والوں نے قرآن حدیث یہ طریقہ بتایا ہے. سب یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کے لیے نیا ہوا، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ طریقہ ہوتا ہے کیا. یہ نیا نہیں ہے، بالکل پرانے طریقوں میں سے جو ہمارے چلتا ہے ذکر ہے. الحمدللہ یہ کثیر ذکر جو بزرگ سکھاتے تھے. دیکھیں اس ذکر کا بہت آسان طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ. اللہ تعالیٰ جو بڑی چیز ہوتی ہے بڑی آسان کر دیتا ہے، بہت آسان ہے. اس میں نہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کے فضل سے، اور ریسٹ ہی ریسٹ ہے اس کے اندر. طریقہ کیا ہے کہ یہ ذکر دل سے کیا جاتا ہے. کس سے کیا جاتا ہے؟ بس کس سے؟ کتنی بڑی چیز پتہ ہی نہیں ہے، دل سے بھی ذکر ہوتا ہے. یہ پتہ ہے منہ سے ہم چوزے کھاتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہاتھ سے ہم یہ کام کرنا ہے، پیر سے یہ کرنا ہے، پیٹ کو ایسے بننا ہے. دل کا بھی کبھی سوچا اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب. کتنی جو قلب کی بات کی اللہ پاک نے. اب اسی کی تفسیر کرنے لگو تو کیا معاملہ اور ہے. تو سر ہے تو دل ہی تو کنٹرول کرتے ہیں، ہمیں سب کوئی کنٹرول کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو ہاتھ کرتے ہیں سب دل کرتا ہے. دل گندا ہے، ہاتھ گندے کام کریں گے. دل بدماش ہے، ہم بدماشی کریں گے. دل ہمارا شہوات سے بھرا ہے، ہم شہوت کریں گے. دل ہمارا نور ہے، ہم سجدے کریں گے.
ہم تلاوتیں کریں گے، دل کی بات ہے ساری. تو آؤ دل کو روشن کرتے ہیں. کیسے؟ بڑا آسان کام ہے دوستو اس کا دل کا کرنے کا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ذکر کرتے تھے، حضرت علی بھی یہی ذکر کرتے تھے، ابو صدیق بھی یہی ذکر کرتے. 1,24,000 جتنے بھی صحابی تھے ان سب نے یہ ذکر کیا. فجر کے بعد بیٹھتے تھے مراقبہ کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی کرتے تھے. اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں. محمد ذکر رحمۃ اللہ نے تو لکھا بھی ہے، ذکر قلبی میں باب ہے پورا کثیر ذکر. اور کمال یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لگے ہیں اس پر، اس کے بدلے جو آپ دل میں کریں گے 70 گنا افضل ذکر ہو جائے گا. اللہ 70 گنا افضل ہو گیا. جتنا آسان اتنی بلند، کیونکہ اس کا فائدہ بہت ہے. کیا کرنا ہے بھائی اس میں؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ سب آرام سے آنکھ بند کے دل کی طرف توجہ کرنی ہے. کیونکہ ابھی دل کی دوستی نہیں نا ہماری، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑے گا. 1 ہفتے میں دوستی ہو جائے گی دل کے ساتھ. چھوڑا ہوا ہے نا ہم نے اس کو، تو گھبرانا نہیں ہے اس میں. ہمیں کرنا ہی ہے کہ آنکھ بند کرنی ہے، آرام سے بیٹھ جائیں، بیٹھیں پر آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کریں. 2 انگلی یہ دل کے نیچے، دل ہوتا ہے نا یہاں پیٹ سے 2 انگلی، یہ دل ہے نا، دل کی طرف توجہ کرنی ہے. ایسے آنکھ بند کر کے خیال توجہ کے ساتھ، بس زبان کو کچھ نہیں کہنا، آواز بھی نہیں نکالنی. دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہم نے دل ہی کے اندر اللہ 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 اللہ. نہ زبان ہلنی ہے نہ آواز نکلنی ہے، بس کیا کرنا ہے؟ دل کے اندر تصور میں ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے ہر دھڑکن کے ساتھ. وہ اتنا مزہ آ جائے گا، اتنا پکا ہو جائے گا مراقبے میں، سبحان اللہ پہ چلتے پھرتے ہر وقت آپ کا دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہو جائے. آپ سو رہے ہیں دل آپ کا ذکر کرے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تو ذکر ہے. سوتے ہیں کو کر سکتا ہے ذکر؟ اللہ کہتا ہے کر سکتا ہے اگر تم دل کو ذکر کرو تو. اللہ اکبر. نماز پہ آئے بیٹھے ہوئے دیکھیں 2 منٹ ہیں، 2 منٹ میں تو آپ الحمدللہ 70,000 دفعہ آپ کا دل ذکر کر دے گا. ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فق آنکھ بند. دوست بیٹھے باتیں کر رہے ہیں آپ، پھر اتنی عادت ہو جائیں گے آپ، پھر آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس سوچنا ہوگا دل کی طرف، ٹک 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 شروع ہو جائے گا ذکر کرنا. واللہ لوگ چگلیاں کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، لیکن آپ آنکھ بند کر اپنا شغل کر رہے ہیں دل کی طرف. اللہ 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 اللہ. آپ مبلغ ہیں، آپ تعلیم پہ جا رہے ہیں، آپ تبلیغ پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو اللہ نے بتایا، اپنے نبی کو بتایا. تو کیا طریقہ ہے؟ صبح آج تقریر کرنی ہے، اپنے درس دینا ہے، حدیث سنانی ہے، کوئی جمعے کا بیان دینا ہے، 5 منٹ مراقبہ کرنے سے پہلے اللہ 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 اللہ. ایسا اخلاص آئے گا، سچی باتیں زبان سے نکلیں گی اور ہر بات نورانی ہو کے نکلے گی. تبلیغ میں زبردست مدد دیتا ہے اللہ کا ذکر، بڑی مدد دیتا ہے، بہت زبردست مدد. کیونکہ مقصد یہ ہے میرے بات کرنے کے کہ لوگوں کو میں بات پہنچاؤں. اگر مقصد یہ میں بڑے بڑے لفظ بولوں، مجھے لوگ عالم کہیں، مجھے تعریفیں ہوں، بعد میں یہ ہے، تو پھر تو مارا گیا. تو جب میں مراقبہ کر کے آؤں گا تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ خالص تیرے لیے جا رہا ہوں، پکا رکھنا مجھے اس لائن پہ، ادھر ادھر نہ ہونے دینا. اور دل میں آپ جب مراقبہ ذکر کر کے نکلیں گے، نورا نور کر کے آپ کو سیدھا بھیج دے گا اللہ بندے کی طرف. نماز بھی قبول ہوگی، حج بھی قبول ہو گیا، ہر چیز قبول ہوگی اللہ کے ذکر سے. الحمدللہ. سمجھ آ گیا آپ کو کیسے ذکر کرنا ہے؟ یہ تصویریں ہیں، اس سے موٹے دانے کی آپ کو مل جائے وہ لے لیں، یہ بھی آپ کو بہت مدد کرے گی. مراقبہ کرنے سے پہلے اگر آپ اس تصویر کے ساتھ کر لیں تھوڑی دیر ذکر، تو یہ پھر آپ کو بہت جلدی کام کرے گا دل آپ کا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے تصویر دیں گے آپ اور ایک بیٹ کو پکڑیں گے، اس کو ماریں گے، پھر دوسرے کو بھی لے لیں گے، ایسے مارتے جائیں گے، اٹھاتے جائیں گے. تو پہلے آپ کا ہاتھ ایسے چلے گا، ایسے آہستہ آہستہ، اتنا مشکل ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا پھر جیل ایک دم ہو جائے گا. ابھی اتنی تصویر چھوٹی ہے میری، موٹے دانے کی ہے کسی کے پاس نہیں ہے. ایسے ایک کچھ بہتر ہے ماشاء اللہ. یہ اصل تصویر ہمارے پاس یہ ہوتی ہے. دیکھیں کہ اس کی آواز کیسے نکلے گی. تو آنکھ بند ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں اور آپ اس کو ایسے چلا رہے ہیں. پہلے پریکٹس کرنی ہوگی آپ کو، ایسے ایک ہی اٹھانا پڑے گا آہستہ آہستہ. یہ آپ اس کو چلا رہے ہیں، اس کی آواز آپ کے دل میں جائے گی تو اللہ رکھنے سے وہ الحمدللہ اس میں ایک عجیب نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا.
پھر آپ اس کی تعداد مقرر کر لیں. ایک پہلے مراقبہ کرنے سے پہلے 20 تسبیح میں اس کی پہلے کروں گا. 20 سے شروع کر دیں, 50 کریں, 20 کریں. الحمدللہ اللہ والے تو یہ ہزار تسبیح کرتے تھے دن کے اندر. الحمدللہ اس کو ایسے کریں. ساتھ ساتھ اللہ اللہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, پھر اس کو بند کر دیں اور پھر مراقبہ کریں اس طریقے سے. بس صبح شام پکا. یا الذین اذکروا ذکرا کثیرا فسبحوا وبکرۃ واصیلا. یہ تو اللہ نے پروگرام دیا ہے, میں خود ہی یہ میرا ذکر کثیر سے کرو, اور کثرت ذکر کے ساتھ کیا ہے کہ صبح اور شام یہ مراقبہ تم نے کرنا ہے. تو مراقبہ آپ صبح شام آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ اپنے فکس کر لیں, اس کو باقاعدگی کے ساتھ کریں اور ناغہ نہ ہونے دیں. اور کبھی نہ سوچیں مزہ نہیں آ رہا جی, خیرات آ رہے ہیں جی, وسوسے آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ کا ذکر کو, اس سے پورا ثواب ملتا رہتا ہے. آتے رہے وسوسے جتنے آ رہے ہیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں. کھانا کھاتے ہیں آپ, پلاؤ کھا رہے ہیں, زردہ کھا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ اندر جا رہے ہیں نا. خیالات نہیں آتے آپ کو؟ آ رہے ہیں خیال, یہ ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا, ادھر فلاں, دماغ میں خیال آ رہے ہیں نہیں آ رہے, لیکن کھانا اندر جا رہا ہے اور فائدہ بھی دے رہا ہے الحمدللہ. وٹامنس بھی بن رہے ہیں اور کھانا پیٹ بھی بھر رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا نام ہے. آئے خیالات آتے ہیں, آج آپ کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ثواب زیادہ ملتا ہے. حکیم محمد تھے نا, وہ تو کہتے اس سے ثواب زیادہ ملتا ہے. خوش ہو کہ آپ جتنے آنا ہے, وہ شیطان خود ہی بھاگ جائے گی, ثواب کو مارے. تو چھوڑنا نہیں ہے ہم, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے دوستوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اب ہم ذرا تھوڑی دیر, ٹائم تو ہو گیا, 5 منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں. 10 پاس 8 پر ہے. تو الحمدللہ 5 منٹ ہے, 5-10 منٹ اس میں ہم تھوڑی دیر ذکر بھی کر لیتے ہیں.